اللہ سے دوستی کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کن بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے؟ کیا اگر ہر شخص اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ اگر ہاں، کیسے؟ آج آپ جاننے والے ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں ہمیں دوستوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کے اوپر بے شمار زاویوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ دوستوں کے جذبے کی بنیاد محبت ہے۔ انسان کو دوستوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ چھپا ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو دوستوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہر رشتے کی بنیاد کسی نہ کسی حوالے پر محبت کی ہوتی ہے۔ تعلقات کی نوعیت کی بنیاد پر ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ محبت کو مختلف عنوانات سے منسوب کرتے ہیں۔ کبھی یہ محبت ماں کہلاتی ہے، کبھی یہ محبت بھائی کہلاتی ہے، تو کبھی باپ، کبھی بہن، تو کبھی معشوق، کبھی مرید، کبھی استاد، تو کبھی طالب علم۔ الغرض محبت کے بے شمار عنوانات ہیں۔ محبت کے جذبے کی حدود اور فرائض مختلف ہے۔ محبت کے دیگر عنوانات کی طرح دوستی بھی ایک قائد جس میں محبت کے جذبے۔ دوستی بھی ایک پاکیزہ عنوان ہے جس میں محبت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ محبت کی جذبے کی عنوان کی شرائط اپنی عنوان سے الگ ہے، البتہ ہماری ذہنی پراگندی ان پاکیزگی کو داغدار کر سکتی ہے۔ دوستی تو زندگی میں دوستوں کو زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان بہتر زندگی گزارنے کے لیے دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستی کے رشتے کو محتاج ہوتا ہے۔ دوستوں سے ہم اپنی تصورات، خواہشات کی زندگی کو شیئر کرتے ہیں، امور پر مشورہ کرتے ہیں۔ اس مشورے کے تجربے میں ہمارے علم اور نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان معلومات کو ایک نئے نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کے ذاتی تجربوں سے حاصل کیے گئے نتائج کی حقائق کی بنیاد پر انسان بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ ایک دوسرے کے تجربات سے بھی بلند فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر اگر دوستی اس پاک ذات سے ہو، یا پھر دوستی کی خواہش ہو جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، جو حقیقی زندگی کا مالک ہے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ کیونکہ دنیاوی محبتیں جتنی بھی ہیں، یہ سارے کے سارے فانی ہیں۔ کوئی ایک آدھ شاید باقی ہو، کوئی اللہ والی دوستی، رب کی قسم فانی نہیں، باقی ہے۔ جب دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے، انہیں کبھی دنیا اور آخرت میں کبھی پریشانی نہیں آتی، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی پوچھ لو، اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ جن کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے انہیں تو موت بھی نہیں مار سکتی۔ میرا رب اپنے دوستوں کے متعلق فرماتا ہے، میرا دوست زندہ ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہے۔ جن کی اللہ سے دوستی ہو جائے ان کا فقط تبادلہ ہوتا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان تک۔ اس لیے اپنا تعلق اور دوستی اللہ سے مضبوط رکھو۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے دوستی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور دوستی کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، ورنہ ابتدا کیسے کرے؟ کیا رات کو جاگنے سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں؟ کیا درویش اور فقیر بننے سے اللہ ملتا ہے؟ اگر خدا صرف غسل یا وضو کرنے سے مل جاتا، مینڈکوں اور منچلوں کو ملتا، خدا صرف راتوں کو جاگنے سے ملتا، جھمکاڑاروں کو ملتا، اگر خدا صرف جنس کی زندگی پرہیز کرنے سے ملتا، خاصی جانوروں کو ملتا۔ اللہ انہیں کو ملتا ہے جن کی بنیاد رب اور یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جو یار کی مرضی کو اپنا
یار کی مرضی کو اپنا مرضی تصور کرتے ہیں، حکم نہیں چلاتے، خدا انہیں ملتا ہے، انہیں اپنا دوست بناتا ہے۔ اگر کوئی اللہ سے دوستی کا دروازہ خود ہی کھولنا چاہتا ہے تو حیث و حوث چھوڑ دیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی کریں، اس کی رضا پر قربان ہو جائیں۔ ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہے کہ شدت سے سیلاب آیا۔ جس گاؤں میں سیلاب آ رہا تھا وہاں اللہ کا ایک دوست رہتا تھا۔ سب گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا، اس فقیر سے اللہ سے دعا کراتے ہیں کہ سیلاب ہمارے گاؤں میں داخل نہ ہو، کہیں اور چلا جائے، ہمارا گاؤں بچ جائے۔ سب لوگ اس بندے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لیے التجا کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، سب دریا کی طرف چلتے ہیں۔ سب کے سب دریا کے پاس پہنچے تو اس بندہ لوگوں سے کسی مانگ اور دریا کو کاٹنا شروع کر دیا، اور یہ پانی ہے جو شہر اور گاؤں میں چلا جائے۔ یہ دیکھ کر لوگ بڑے پریشان ہوئے، اسے تو پانی ہمارے پورے گاؤں کو جلدی لے ڈوبے گا۔ اس بندے نے دریا کا رخ پوری گاؤں کی طرف کر کہا، اے میرے رب، آپ کی مرضی اس گاؤں کو سیلاب سے ڈبانا ہے تو میری مرضی بھی یہی ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، جیسے تو چاہتا ہے میں ویسا چاہتا ہوں۔ تو بات سمجھ آئی، دوستی کا دروازہ کس پر کھلتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے سوائے دوستی سے کوئی ہوس نہ رکھے، دوست وہ ہے کوئی مفاد نہ رکھے، اس میں ہوس آ گئی تو وہ عالم نہ رہا۔ دوستی کا دروازہ اس پر کھلتا ہے حرص اور ہوس نہ رکھے، ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ رب جو خالق ہے پوری دنیا کے، اس کے دروازے لامحدود ہیں، جو ہر ایک کا دل کا حال جانتا ہے۔ اس سے دوستی صرف عبادتوں کا نتیجہ ہے، عام نہیں، بلکہ یہ تو محبت بھرا تعلق ہے جو دل سے شروع ہوتا ہے اور روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو اپناتے ہیں: سچائی، اخلاص اور قربانی۔ اللہ سے دوستی کے لیے پہلا قدم ہے سچائی۔ جو شخص اپنا قدم سچائی کی طرف اٹھاتا ہے، رب سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، اپنے عمل میں، اپنے نیت میں، اپنے قول و فعل میں سچا ہوتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچائی اختیار کرو کیونکہ اللہ صرف سچوں کا دوست ہے۔ اب آتے ہیں اخلاص پر۔ دوستی صرف زبانی نہیں ہوتی بلکہ خالص محبت، اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ جب انسان ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دنیاوی غرض کے، جیسا کہ مولانا محمد رومیو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کر لو گے، تم پر اللہ کی محبت کے دروازے۔ تیسری چیز ہے قربانی۔ دنیا میں بھی جس سے دوستی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ قربانی مانگتی ہے، قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی دوستی کے لیے بھی دنیا کو قربان کرنا پڑتا ہے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ہوتا ہے، اپنے خواہشات کو بھی مارنا ہوتا ہے، اس کی رضا کی تابع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانے اللہ ہمارا دوست بن چکا ہے۔ یہ پہچان اس تک ہوتی ہے جب دنیا کی محبت سے دور ہوتے ہیں، جب دل میں سکون اور اطمینان اترنے لگتا ہے، برائیوں سے خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر زندگی کی سب سے بڑی رحمت بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کی دوستی کا راستہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی خاص مقام، اور نہ ہی دنیا کی دولت چاہیے۔ اچھا دل ہو جو اللہ کے سپرد جھکنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، کیونکہ میرا بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ لگاتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہر کسی کو اپنا دوست بنا لے۔ قرآن کریم کی وہی آیت پھر سے دہراؤں گی، الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
جان لو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، یعنی اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے اللہ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے اور ڈر نکال دیتا ہے، اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے ایک ایسا سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے بھی نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ سے دوستی چاہتے ہو تو دنیا کو دل سے ہٹا لو، اللہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی یاد میں جیے، اپنی ہر کام میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی رضا کو دیکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دلوں میں اللہ تعالیٰ کو بسائے رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں سرشار رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد ہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو مٹا دیا نے اللہ کو قریب پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہی وہ چیز ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب انسان ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا کلام اس کی پہچان ہے، جو اس کے کلام کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم کا آیت کا ترجمہ ہے، قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور رکھ دیتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ کئی کیسے جانے کہ اللہ اس کا دوست بن چکا ہے، اس میں دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے، عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، ہر پریشانی میں اللہ پر بھروسہ ہونے لگتا ہے، لوگوں کے رویہ اثر انداز نہیں کرتے، جو برائیوں سے نفرت و نیکی سے محبت پیدا ہو۔ جان لو کہ اللہ تمہارا دوست بن چکا ہے یا بنانے والا ہے۔ اگر یہ تم جاننا چاہتے ہو اللہ تمہارا دوست بن چکا ہے یا نہیں، دیکھو کہ تمہارا دل نیکیوں کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے۔ اگر تمہیں نیکیوں میں خوشی اور گناہوں میں شرمندگی محسوس ہو، سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی دوستی کے قابل بنا رہا ہے۔ بس دل کی دنیا کو بدلو، کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ کہ تم تیار ہو اللہ کا دوست بن